الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز۔ آج میں جو حدیث آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں اس کا عنوان ہے توحید کا پاس اور ادب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری حاجتوں کے لیے صرف اپنے اللہ ہی سے سوال کرے یا رجوع کرے، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگے۔ یعنی توحید کے معاملے میں مومن کو بہت حساس ہونا چاہیے اور کبھی توحید کے پاس اور ادب سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ انسان کی ساری ضرورتوں کو اللہ ہی پورا کرتا ہے، مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرنا اسی کا کام ہے، بگڑی وہی بناتا ہے، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو بندے کو کوئی فائدہ پہنچا سکے یا اس کی مشکل حل کر سکے۔ توحید پر ایمان رکھنے والے کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی حاجتوں کو صرف اپنے رب کے سامنے ہی رکھے اور کسی معمولی سے معمولی ضرورت کے لیے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ امید ہے کہ اس حدیث کا مطلب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز۔ آج میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے غیرت حق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی بیوی کو مارا، نہ کسی خدمت گزار کو مارا اور نہ ہی کسی اور کو۔ البتہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان دین پر ضرور ہاتھ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی نے کوئی دکھ دیا، دکھ دینے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا، مگر جب اللہ کی شریعت کی بے حرمتی اور نافرمانی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ضرور بدلہ لیتے۔ یعنی عملی زندگی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر بات ہماری خواہش، مزاج، عادت اور مفاد کے مطابق ہو۔ خانگی، خاندانی اور سماجی زندگی میں طرح طرح کے لوگوں سے ہمیں معاملات کرنا پڑتے ہیں۔ کبھی کسی کا ہم پر حق ہے اور کسی پر ہمارا، کوئی ہم سے چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، ہر ایک کا مزاج، انداز فکر، عادت، خصلت اور قوت برداشت مختلف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے جذبات کو ٹھیس نہ لگے، کبھی کسی سے ہمیں دکھ نہ پہنچے، کبھی کسی کی وجہ سے ہمارا نقصان نہ ہو اور کسی کے خلاف ہمارے دل میں انتقامی جذبات نہ پیدا ہوں اور ہم غصے کا شکار نہ ہوں۔ ایسے تمام واقعے پر ہم کیا کریں؟ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جھلک ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہو، کوئی ہمیں دکھ پہنچائے اور ہمارا مالی نقصان کرے تو ہمیں صبر و ضبط اور عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے اور انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عالی ظرف اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کریں۔ البتہ جب کوئی بد نصیب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہماری غیرت کو چیلنج کرے تو ہمیں ہرگز خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پر خاموشی ہماری دینی موت ہے۔ مومن کی غیرت اللہ اور دین کی توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ امید ہے اس حدیث کا مطلب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔